سے پہلے بات کریں گے ایران اور سعودی عرب کی کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے اہم مشن کی، فعال مشن کی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے تنازعہ پر امن حل کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کا اس وقت ہی نہیں، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے اس دورے کی حد تک ہی نہیں، لگتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کردار ادا کرے گا، ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں پاکستان کا مشن دوسرے مرحلے میں سعودی عرب سے آج دوپہر ایران پہنچا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے صدر حسن روحانی سے ملاقات کی۔ ملاقات کا وقت 40 منٹ طے تھا، جو 1.5 سے 2 گھنٹے تک طویل ہو گیا۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کچھ اہم باتیں کی، اور جو ایک گفتگو میاں صاحب نے کی اس میں کچھ نقطے ایسے ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس پر اگر روشنی ڈالی جائے، اس کو دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ معاملات بہت حد تک سلجھے ہیں اور کردار بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں صاحب نے بے شک یہ کہا ہو کہ ہم نے خود نے یہ کردار ادا کیا، ہمیں کسی نے نہیں کہا، مگر اندر کی کہانی کیا ہے، اندر کا معاملہ کیا ہے، اور سعودی فرما روا نے میاں صاحب سے کیا باتیں کی اور معاملہ کیا بن رہا ہے، کیا آگے بڑھ رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم نے آج جو اعلان کیا اس میں اہم بات یہ تھی کہ سعودی عرب اور ایران دونوں نے کہا ہے میاں صاحب سے کہ دونوں کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے اس کوشش کو، نقطہ نظر کو سراہا گیا ہے، اور انہوں نے اس بات پہ کہا ہے جی کہ ہاں بالکل ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور سعودی عرب نے بھی کہا تھا کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ایران کے ساتھ۔ تو جب دشمنی نہیں ہے، نہ ان کی ہے نہ ان کی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ آسانی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کو چلنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ دونوں ملکوں نے پاکستان کے کردار کو مثبت کہا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ ایک کانٹیکسٹ میں یہ بات بہت اہم ہے کہ دونوں بربلا کہیں کہ ہم دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے، اور پھر پاکستان کے کردار کی تعریف ہو، پاکستان کے کردار کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ اہم ہے۔ دونوں ملکوں کے اندر میں نے ایک مثبت رسپانس دیکھا ہے اس آفر کا جو ہم نے کی ہے، اور یہ انیشیٹو جو ہے یہ پاکستان نے از خود لیا ہے، اور کسی کے کہنے پہ نہیں لیا، از خود لیا ہے۔ اور کل ہم نے جو وہاں پہ بات کی تو مجھے بڑا حوصلہ ملا، اور میں آج یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پر بھی مجھے بڑا حوصلہ ملا ہے۔ دونوں طرف سے بہت حوصلہ ملا۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود انیشیٹو ہم نے لیا، الگ جو کہانی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے اور اس سے اکٹھے لڑنا ہوگا ایک طرف۔ اور یہ جو جملہ ہے میاں صاحب کا، اس کانٹیکس میں بہت زیادہ اہم ہے کہ سعودی عرب پہلے ہی دہشت گردی کے خلاف 34 ممالک کا اتحاد کا اعلان کر چکا ہے۔ ایران کو یہ خدشہ ہے، جس کا اظہار عمران خان صاحب نے بھی جب سعودی ایمبیسڈر سے ان کی ملاقات ہوئی، ایرانی ایمبیسڈر سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد کہا تھا کہ ایران کو خدشہ ہے کہ اتحاد دہشت گردی کے خلاف نہیں، ہمارے خلاف ہے۔ میاں صاحب آج ایران میں موجود ہوتے ہوئے اور ایک دن پہلے سعودی عرب سے ملنے کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دہشت گردی سے مل کر لڑنا ہے۔ کسی جگہ پہ ڈس یونٹی نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایسا وقت ہے جب ہم ایک بہت بڑے دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور وہ ہے دہشت گردی اور ایکسٹریمزم، ٹیررزم ہے۔ تو اس کو اگر ہم نے لڑنا تو یہ لڑائی ہم اکٹھے لڑ سکتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں انتہا سے زیادہ اہم ہیں۔ وزیر اعظم نے جہاں دونوں ملکوں کے خیالات سے آگاہ کیا، وہاں اس بات کا بھی بتایا اور روڈ میپ بھی بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور معاملات کا حل کرنے کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا ایک سوال کے جواب میں کہ ہم ہوسٹ کرنے کو تیار ہیں، ایران راضی ہو گیا ہے، سعودی عرب کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے۔ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے۔ ایران جو ہے وہ سلسلے میں اپنا فوکل پرسن جو ہے وہ مقرر کرے، پاکستان بھی ایک فوکل پرسن جو مقرر کرے گا، اور ہم سعودی عربیہ سے بھی اس سلسلے میں بات کریں گے کہ وہ بھی، تاکہ پاکستان ان سے انٹریکٹ کر پائے۔ پہلی سٹیج پہ تو پاکستان نے انٹریکٹ کرنا ہے، اور پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، پاکستان نے انٹریکٹ کرنا ہے ایران کے ساتھ، اور فوکل پرسنز جو ہے نا وہ ایسے ہوں گے جو پھر فل ٹائم اس کام کے اوپر جو ہے وہ کام کریں، اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ سامنے سارا معاملہ سامنے رکھا ہے، کنسرنس کی بھی بات کی تھی، لیکن وہ بات دکھانے سے پہلے اس وقت ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔
اہم ڈیولپمنٹ ہے. وزیر اعظم نے جو بات کی وہ ہم نے عوام کے سامنے رکھی. اس دورے سے پہلے بہت قیاس آرائیاں تھیں. ان کے وزیر دفاع آئے, وزیر خارجہ آئے, آپ نے وزیر دفاع کو ریسیو بھی کیا. اس وقت یہ قیاس آرائیاں تھیں کہ جی یہ پاکستان سے فوجی سپورٹ مانگ رہے ہیں اس 34 ملکی اتحاد میں. اب جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں اس کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ اس سے پہلے کے جو وزیر دفاع کے یا وزیر خارجہ کے دورے تھے اس میں بھی یہ جو مصالحتی کردار ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات تھی, پاکستان سے کوئی فوجی سپورٹ نہیں مانگی گئی تھی؟ بہت شکریہ شاہزید. یہ جو اب سیکوینس آف ایونٹس سامنے آ رہا ہے اس سے آپ بڑا سیفلی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ انیشیٹو جو ہے یہ سعودی وزیر دفاع یہاں پہ جب آئے ہیں, اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ یہاں پہ آئے ہیں, تو اس وقت ان کی کنسنٹ لی گئی کہ پاکستان یہ انیشیٹو لینا چاہتا ہے. تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے یا کیا آپ کی ہوگی رسپانس کیا ہوگا؟ تو اس سے کوئی حوصلہ ملا تو پھر میاں صاحب سعودی فرمانروا کے پاس گئے, وہاں پہ جا کے مزید اس چیز کے اوپر ان کے خیالات معلوم کیے, ان کا رسپانس جو ہے اس کو گیج کیا, اس کو اسیس کیا, اور اس کے بعد اسی دوران جو ہے جیسا کہ آج نیشنل اسمبلی میں بتایا ستار صاحب نے کہ اس بات کا جو ہے انڈیا دیا گیا وزیر خارجہ جو ہے ایران کے, ان کو کہ ویانا میں وہ تھے, ان کو بتایا گیا کہ بھئی اس قسم کا انیشیٹو ہم لے رہے ہیں اور ہماری سعودی عربیہ سے بات ہو رہی ہے, تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یو آر موسٹ ویلکم, ہم اس انیشیٹو کو ویلکم کریں گے اور ہم تہران میں ویل لک فارورڈ ٹو یور وزٹ ان تہران. تو یہ ایک سارا سلسلہ جو ہے پچھلے 10-12 روز سے چل رہا ہے, جو آج اس کا آپ نے ابھی میاں صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے آپ نے بتائی ہے. ایک تاثر جو یہ تھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس سے بڑا سیفلی کہا ہے کہ اس وقت بھی کردار کی بات ہوئی. دوسرا تاثر یہ تھا کہ سعودی عرب اب ماننے کو تیار نہیں ہوگا, ان کی ایمبیسی جلائی گئی ہے. ایران بھی بہت زیادہ جو ٹیمپریچر ہے بڑا ہائی ہو گیا ہے, تو یہ تاثر بھی سمجھا جائے کہ اتنا انٹینس نہیں تھا. دونوں ممالک بہرحال چاہتے ہیں کہ معاملات طے ہوں, خراب نہ ہو, اور پاکستان کا اس میں کردار ہوگا. یہ سچویشن اب یہاں سے خراب نہیں ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان. جی یہ کم از کم جو اب رابطہ ایک قائم ہو گیا ہے, اس کے بعد جو ہے کم از کم جو ڈیٹیریشن تھی یا جو ایک سلائیڈ ہو رہا تھا, یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تو رک گیا ہے. اور اب اگر فوکل پرسنز جو ہے اگلے 1-2 روز میں طے پا جاتے ہیں, جس طرح ایران نے آلریڈی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, سعودیہ نے فوکل پرسن اب اس کو جو ہے وہ اناؤنس کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے گفتگو شنید جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. تو جو ریپیئر ہے تعلقات کی جو جن میں خرابی پیدا ہوئی پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں مہینے میں 1.5 مہینے میں زیادہ خرابی پیدا ہوئی, اس کی ریپیئر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. جی صاحب, ایک جو میاں صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف ساتھ لڑنا ہے. پھر 34 ممالک کے اتحاد کا پاکستان حصہ ہے, جس کا کل پریس ریلیز میں ذکر تھا جو کہ سعودی فرمانروا سے ملنے کے بعد ریلیز ہوئی. اس اتحاد کے بارے میں ایران کا یہ تاثر ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کم, ہمارے خلاف زیادہ ہے مسلم ممالک کا, مگر اس میں ایران نہیں ہے. تو کیا پاکستان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ دہشت گردی کے خلاف اس اتحاد میں, جس کی ایران کی سرزمین پر کھڑے ہو کے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ساتھ لڑنا ہے, اس میں شامل ہو ایران بھی 34 ممالک کے اتحاد میں؟ یہ دیکھیں شاہزید, اس سے تو جو ہماری انٹینٹ ہے, پرائم منسٹر صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس سے پاکستان کی انٹینٹ جو ہے بڑی واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کی مسلم ممالک جو ہے اس ٹیررزم کی جنگ میں باہر رہیں گے اور یہ اتحاد جو ہے وہ پھر اس طرح جس طرح آلریڈی اس کو انٹرپریٹ جو ہے مختلف ممالک یا مختلف گروپس جو ہیں اس کو اپنی تشریح اور اپنا مطلب جو ہے پہنا رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہوگا کہ اگر یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کل سے سعودی عربیہ اور آج ایران میاں نواز شریف صاحب گئے ہیں, اس سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ براڈ بیسڈ اتحاد ہوگا. پھر یہ غلط انٹرپریٹ نہیں ہو سکے گا, اس میں پاکستان ایران بھی آئے گا, اس میں سیریا بھی آئے گا, اس میں عراق بھی آئے گا. تو مسلم امہ جو ہے کہ لے کے کراچی سے لے کے انڈیا اور ملیشیا تک جو ہے وہ مل کے ایک اپنا نیریٹو دے سکے کہ ساری دنیا کو کہ ہم لوگ دہشت گردی نہیں ہیں, ہماری جو پروفائلنگ ہو رہی ہے
ریلیجس پروفائلنگ ہو رہی ہے، ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے، وہ غلط ہو رہی ہے. دہشت گردی جو ہے ایک کامن اینیمی ہے مین کائنڈ کا، اس کو سب کو مل کے لڑنا ہے. بالکل. یہ تو پاکستان کا ہمیشہ سے سٹینڈ رہا ہے، اور ہم اس میں جتنی اسٹیکس پاکستان کی ہے، یہ جتنی پرفارمنس پاکستان کی ہے پچھلے 2 سال میں خصوصاً، اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ خواجہ صاحب، بہت شکریہ. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا پاکستان یہ کردار ادا کرے گا، معاملہ یہاں سے بہتر ہوگا. اور جو پہلے 2 وزٹ تھے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے، جس کے بارے میں قیاس رائیت تھی کہ سعودی عرب پاکستان سے فوجی سپورٹ چاہتا ہے، وہ اسی تناظر میں تھے کہ پاکستان کا کردار ہو. آپ نے وزیر اعظم نواز شریف کا بھی موقف اس حوالے سے سنا. ہماری معلومات جو ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم آپ کو اندر کی خبر بتاتے ہیں. معاملات جیسے دکھائی دے رہے ہیں ویسے نہیں ہیں. پاکستان خود سے نہیں کشیدگی کم کرانے کے لیے میدان میں آیا، بلکہ سعودی عرب نے پاکستان کو کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کو کہا. اور سعودی عرب کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کا تنازعہ شدت اختیار کرتا ہے، دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھتی ہے، تو امریکہ سعودی عرب کا ساتھ نہیں دے گا. برسوں کا ساتھ ہے امریکہ اور سعودی عرب کا. سعودی عرب کو یہ خدشہ ہے کہ ماضی میں جس طرح سعودی عرب اور امریکہ سفارتی اور تجارتی محاذ پر ہی نہیں، جنگی محاذ پر بھی ایک ساتھ کھڑے نظر آئے، لیکن اب سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ معاملات پہلے جیسے نہیں رہے. ایران کا مغربی دنیا سے معاہدہ اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے پابندیوں کے خاتمے سے سعودی عرب کا خیال ہے کہ صورتحال بدل رہی ہے. سعودی عرب کے خدشات میں اضافہ اس وقت بھی ہوا جب ایران سے پابندیوں کے خاتمے سے چند دن پہلے 14 جنوری کو ایران نے امریکی بحری بیڑے کے 10 ارکان کو رہا کر دیا. جواب میں امریکی وزیر خارجہ نے بحری عملے کے اہلکاروں کی رہائی کے بعد ایرانی حکام کے تعاون اور جلد رد عمل پر ان کا شکریہ ادا کیا. دونوں طرف سے مثبت جملوں کا تبادلہ ہوا. ذرائع کے مطابق سعودی عرب کو توقع نہیں تھی کہ شیخ نمر کی پھانسی کے معاملے پر ایران اتنا سخت رد عمل دے گا اور تناؤ کو اس حد تک لے جائے گا، مگر ایران کے سخت رد عمل، جس میں تہران میں سعودی سفارت خانے کو بھی جلا دیا گیا، اس کے بعد بھی ایران کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان اچھے جملوں کے تبادلے نے سعودی عرب کے میں خدشات میں اضافہ کیا، اور یہاں تک اضافہ کیا کہ سعودی عرب میں یہ تشویش پائی جانے لگی کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھنے کی صورت میں امریکہ ایران کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں سعودی خارجہ سطح پر تنہائی کا شکار نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ سعودی عرب میں اندرونی سیاسی چیلنج نہ سر اٹھا لے. وہی سیاسی چیلنج جس کا سامنا سعودی عرب کی پڑوسی ریاستوں کو کرنا پڑا. اسی تناظر میں سعودی عرب نے پاکستان سے درخواست کی کہ وہ اس تنازع میں مزید نہ بڑھنے سے پہلے کردار ادا کرے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور ایران کو جا کر سمجھائے کہ معاملہ اس سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے. سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں یہ موڑ حیران کن اس لیے ہے کہ ماضی میں دونوں ملکوں کے تعلقات 60 برسوں سے قائم ہیں. سفارتی اور جنگی محاذ پر دونوں ممالک ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں. دونوں ملکوں کے تعلقات کیسے رہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب کا یہ خدشہ کہ امریکہ ایران کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ نہ کھڑا ہو، اس میں وزن نظر آتا ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ 2 ملکوں کے تعلقات کی جو پوری امت مسلمہ کے علاوہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں.